السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ یہ اسباب جو جمع بین الصلاتین کے لیے عام طور پر احادیث اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں کہ مثلاً بارش ہے، سفر ہے، خوف ہے، جنگ ہے، حج کا سفر ہے، بیماری ہے، اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں بالکل عام حالات تھے، نارمل حالات تھے، سب کچھ معمول پر تھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مؤذن رسول اللہ، خازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری کتب میں عام طور پر بلال حبشی لکھا ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی ضرورتاً یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ کو کسی مقام سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مقام کے ساتھ متعلق نہ بتایا جائے، اس لیے کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ان کا شمار دو ہستیوں کا شمار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بچی اغلباً اگر مجھے یاد نام آ رہا ہے خادمہ تھیں سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کی، اغلباً سفینہ نام تھا، لیکن اس وقت نام کے حوالے سے توثیق تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بچی، یہ خاتون سیدۃ النساء العالمین الزہراء حوراء آدمیہ علیہ السلام کے گھر میں خدمت کے شرف سے مشرف تھی۔ اس طرح سیدنا بلال، ان ہستیوں کو میرے آقا نے اہل بیت شرف میں شمار کیا، یہ رسول اللہ کے اہل بیت شرف ہیں، لہذا ان کو مقام سے جوڑنا یہ ایک لحاظ سے سوء ادب ہے۔ سیدنا بلال خازن رسول اللہ، مؤذن رسول اللہ، ان کو میرے آقا نے فرمایا بلال اذان دو اور اعلان کر دو۔ آپ بلند آواز تھے، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حروف الفاظ کی ادائیگی میں آپ کا مقام تھا، آپ لفظ کو، حرف کو ایسا صحیح ادا کرتے تھے کہ خلق خدا حیران ہو جاتے۔ آپ بلند صوت بھی تھے، مکبر الصوت تھے، آپ کی آواز مبارک بلند تھی۔ تو میرے آقا نے حکم دیا کہ اذان دو اور پھر اذان کے فوراً بعد یہ کہو کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور مغرب اور عشاء کو جوڑ کر پڑھیں۔ تو بالکل ایسا یہ روایت ہے، یہ روایت معروف ہے۔